وعلم آدم، اور اس نے سکھایا آدم کو، ٹھیک ہے۔ علامہ یہ فعل ہے، باب تفصیل سے اس کے حروف اصلیہ عین لام میم ہے، اور عربی گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے فعل ماضی کا۔ تو اس میں جو ہوا ضمیر مستتر اس کا جو فاعل ہے وہ راجع بس ہوئے لفظ اللہ، اس میں جلالت ہے، یعنی علامہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکھائے، اور اس کے بعد جو لفظ آدم آ رہا ہے وہ آدم جو حالت نسب کے اندر ہے، جو کہ مفعول بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، ٹھیک ہے۔ اور کیا سکھائے؟ الاسماء، یہ بھی مفعول بھی ہے ثانی، تو علامہ آدم الاسماء، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، نام اسم کی جمع ہے اسماء، نام سکھائے کلہا، تمام اشیاء کے۔ ہا کی ضمیر جو ہے وہ پیچھے جا رہی ہے کہ زمین میں، تو ہا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام نام سکھا دیے۔ اچھا، یہاں پر جو یہ جو علم کی جو بات آئی ہے عین لام میم کی، کہ علم حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں سے بہرحال زیادہ تھا، تو علم دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، خود بخود سے ان کا علم زیادہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سکھایا تھا، تو اس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کا علم جو ہے وہ بڑھ گیا، تو اس طرح آدم علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دراصل ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور ان کی برتری کو سمجھنا ہے، کہ جو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ بات بتائی کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تم کو خلیفہ بنایا جاتا زمین میں فرشتوں، تو ذرا آدم علیہ السلام کو بھی دیکھو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ میں ابھی تفسیر کے اندر بیان کروں گا کہ وہ کن چیزوں کے نام تھے۔ ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کو بیان کرتا ہوا چلتا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کا نام اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، تمام جانوروں کے، تمام چیزوں کے، استعمال کرنے والی ہونے والی چیزوں کے، درختوں کے، پھلوں کے، پودوں کے، سب نام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ اس کے بعد ابھی صرف ترجمہ بتا رہا ہوں، تفسیر ابھی بتاتا ہوں۔ تمام نام سکھا دیے، ثم، پھر اس کے بعد عرضہم، پیش کیا ان چیزوں کو جن چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، ان چیزوں کو سامنے کیا، پیش کیا، دکھایا، علی الملائکتی، ملائکہ کو، تمام فرشتوں کو، ٹھیک ہے۔ اب وہ تمام چیزیں، تمام مخلوقات جب فرشتوں کے سامنے آ گئیں، فقالا، تو فرمایا اللہ رب العزت نے فرشتوں سے، انبئونی، بتاؤ مجھے، اب تم لوگ بتاؤ مجھے، باسماء ہؤلاء، ان تمام چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تو فرشتے تو ہیں سچے، لیکن پیچھے ایک مکالمہ چل رہا تھا، وہ آپ سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اپنی اس والی بات میں سچے ہو کہ تمہیں بنایا جائے، اس والی بات میں، ورنہ فرشتے تو سچے ہیں، تو اگر اس والی بات میں سچے ہو تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ جو تمہیں اس وقت نظر آ رہی ہیں ساری۔ وہ فرشتوں کے لیے تو یہ ساری چیزیں بالکل نئی تھی، تو فرشتے تو ان چیزوں کے نام نہیں جانتے تھے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھا دیے تھے۔ اب یہ جو علم حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا، جس علم کی وجہ سے برتری حاصل ہوئی، یہاں سے آپ کو ایک نقطہ سمجھ میں آیا ہے کہ بہرحال جس کے پاس نالج ہوتی ہے نا، اس کے پاس پاور ہوتی ہے، نالج از اے پاور، اور نالج یعنی علم، اور اسی نالج کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب ظاہر ہوا۔ یہ اس کو سنیں آپ، میں اس کو آگے لے کے چلنے سے پہلے ایک حدیث بتاؤں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ان سے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا اس حال میں صبح کرنا
کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، ایک آیت، یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے اور حدیث نمبر 219 ہے۔ کیا فرمایا کہ اے ابو ذر، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن سے ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھ لیا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ علم کی فضیلت آئی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 میں فرمایا ہے کہ قل، آپ ان سے فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو کہ جانتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ نہیں جانتے ہیں؟ یعنی علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ اور چونکہ یہ جو تمام عالمین ہے، رحمت للعالمین، تو اس عالمین میں ملائکہ بھی شامل ہیں، فرشتے بھی اس میں داخل ہیں نا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے رحمت ہیں تو یقیناً فرشتوں سے افضل بھی ہیں۔ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ایسا ہی ہے نا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ آسمانوں میں میرے 2 وزیر کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اور زمین میں میرے 2 وزیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث پاک سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم گویا ایک بادشاہ کی طرح ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام یہ دونوں ان کے وزیروں کی طرح ہیں، جیسے کہ بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں۔ اور چونکہ بادشاہ وزیر سے افضل ہوتا ہے، وزیر سے افضل ہوتا ہے نا بادشاہ، تو لہٰذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر تمام فرشتوں سے افضل ہوئے، تمام فرشتوں سے افضل ہوئے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کے بارے میں، کہ آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد کے نام اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے سکھائے۔ اسی طرح تمام جانوروں کے نام ایک ایک کر کے سکھائے، حتیٰ کہ یہ بھی بتا دیا کہ یہ اونٹ ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ بکرا ہے، یہ مچھلی ہے، یہ تک بتایا، فرشتوں کو نہیں معلوم تھا۔ اسی طرح آسمان، زمین، میدان، سمندر، دریا، پہاڑ وغیرہ وغیرہ تمام چیزوں کے نام اسماء اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ دوسری ایک روایت بھی مروی ہے کہ پلیٹ اور ہنڈیا حتیٰ کہ ہوا کے اسما بھی سکھائے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر جانور، ہر پرندے، بلکہ ہر چیز کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب کے سب۔ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں کو دکھایا وہ ساری چیزوں کو کہ دیکھو، اور ان چیزوں کے اگر تم جانتے ہو نام تو مجھے بتاؤ، انبئونی، مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو۔
صحیح بخاری کی کتاب التفسیر ہے، چیپٹر 1 صحیح بخاری کے اندر، اس میں اس آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں 31، اس کی تفسیر لکھی ہے۔ اس کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین قیامت کے دن جمع ہوں گے اور کہیں گے کیا ہی اچھا ہوتا ہم کسی کو اپنا سفارشی بنا کر بارگاہ الہی میں بھیجتے۔ تفسیر ابن کثیر کا صفحہ نمبر 135 ہے، جلد اول، یہاں سے، کہ کیا ہی اچھا ہوتا ہم کسی کو اپنا سفارشی بنا کر اللہ بارگاہ الہی میں بھیجتے، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے قیامت والے دن کہ اے حضرت آدم علیہ السلام، آپ تو ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے اور ملائکہ سے سجدہ کروایا ہے اور ہر چیز کے اسما آپ کو سکھائے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش لے کر جائیں کہ ہمیں راحت عطا فرمائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی وہ لغزش یاد آئے گی جب وہ بھول گئے تھے، بھول بیٹھے تھے، اور انہوں نے جنت میں اس درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ تو آپ لوگوں سے فرمائیں گے کہ تم لوگ ایسا کرو، تم لوگ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، کیونکہ وہ اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں۔ تم لوگ تو لوگ جو ہیں سارے جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی جواب ارشاد فرمائیں گے، اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جو دعا مانگنا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے مانگی تھی اپنے بیٹے کے لیے، وہ یاد کریں گے اور فرمائیں گے کہ ایسا کرو تم لوگ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کیونکہ وہ خلیل اللہ ہیں، وہ اللہ کے خلیل ہیں، تو وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لیکن آپ کی طرف سے بھی یہی جواب ملے گا، اور آپ فرمائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہیں، آپ کو تو تورات عطا فرمائی گئی تھی، اللہ رب العزت نے تو کلام فرمایا تھا۔ تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لیکن یہاں سے بھی یہی جواب پائیں گے۔ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص کو قتل کر دینے والا واقعہ یاد آ جائے گا، جس میں وہ بے قصور تو تھے، یہ تھے، یاد آ جائے گا، جس کی وجہ سے وہ اس بات سے حیا فرمائیں گے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوگوں کی سفارش کریں۔ تو آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم لوگ ایسا کرو، جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے، رسول، کلمت اللہ اور روح اللہ ہیں، تو سب کے سب جو ہے وہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ آپ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں تو اس قابل نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ شفاعت کروں، ایسا کرو تم لوگ جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تم لوگ جاؤ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام الزامات دور کر دیے ہیں جو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے تھے کبھی۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ لوگ پھر میرے پاس آئیں گے اور میں بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اجازت طلب کروں گا۔ جب مجھے اجازت مل جائے گی، میں اپنے رب کریم کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا، اور جب تک خدا کو منظور ہوگا میں سجدے میں رہوں گا۔ پھر آواز آئے گی، سر اٹھائیے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور سوال کیجئے، پورا کیا جائے گا۔ آپ ارشاد فرمائیں، آپ کا ارشاد سنا جائے گا۔ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنا سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفات بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا۔ یہ لکھا ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنی کچھ ایسی تعریفات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائے گا جو کہ کسی دوسرے انسان کو پتہ تک نہیں، اور پھر
میں انہی تعریفات کو بیان کرنے کے بعد میں شفاعت کروں گا. میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، حد، اور میں انہیں جنت میں پہنچاؤں گا لوگوں کو، پھر واپس آؤں گا. ٹھیک ہے. اپنے رب کو دیکھ کر پھر سجدے میں سر رکھ دوں گا، پھر دوبارہ شفاعت کروں گا، پھر میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں داخل کروں گا، واپس آؤں گا، تیسری مرتبہ واپس آؤں گا، پھر اسی طرح چوتھی مرتبہ حاضر خدمت ہو جاؤں گا، حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا تھا. اتنی اہم بات ہے، جنہیں قرآن نے روک رکھا ہو اور جن کے لیے ابدی جہنم واجب ہو چکی ہو. صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر 6 جلد کی حدیث نمبر 21-22. اچھا، اس روایت کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا جو ابھی حدیث بیان کی؟ دراصل اس حدیث میں ایک جملہ ہے، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ. جب لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو ان کی تعریف کریں گے. جب کسی سے کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو اس کے پاس سر جھکا کر جانا پڑتا ہے اور اس کی کچھ تعریف بیان کرنی پڑتی ہے. تو فرشتے کہیں گے علمہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے، اسماء کل شیء، تمام کی تمام چیزوں کے نام. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کے اسماء سکھائے گئے تھے، پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا تھا. جو پیش کیا، عرضہم، اور پوچھا کہ اب بتاؤ مجھے ان کے نام فرشتوں، ان کنتم صادقین. تو قالو، وہ بولے، انہوں نے عرض کی، سبحانک، یا اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں تو کچھ نہیں معلوم، الا ما علمتنا، سوائے ان چیزوں کے بارے میں جو تو نے ہمیں سکھائی ہیں. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے. تو یعنی فرشتے وہ باتیں، وہ نام نہیں بتا پائیں گے. یہاں سے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرنا شروع کر دی. قالو سبحانک، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ، ایسے. اور لا علم لنا یعنی تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تیرا پیدا کرنا، کسی کو کچھ سکھانا یا نہ سکھانا، یعنی سکھانے میں بھی یا اللہ تعالیٰ تیری کوئی حکمت ہے. انکا انت العلیم، علیم یعنی سکھانے میں بھی تیری کوئی حکمت ہے، اور حکیم، اور نہ سکھانے میں بھی یا اللہ تعالیٰ تیری کوئی حکمت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ سبحان اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ ہر برائی سے منزہ ہے، کوئی برائی اللہ رب العزت سے تعلق نہیں رکھتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیگر صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا. کس نے؟ حضرت عمر نے. کس سے؟ حضرت علی سے. دریافت کیا کہ اے علی، لا الہ الا اللہ کا معنی تو ہم نے جان لیا، لیکن سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے پسند کر لیا ہے، اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اس کا پڑھنا یعنی یوں سبحان اللہ کہنا اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے. جب فرشتے جو ہے وہ نام نہ بتا پائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا، قال یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبئہم، اب تم انہیں بتاؤ، فرشتوں کو، باسمائہم، ان تمام چیزوں کے نام. فلما انبأہم، تو جب بتا دیے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے باسمائہم، ان تمام چیزوں کے نام، تو قال، تو اللہ رب العزت نے
فرمایا کس سے؟ فرشتوں سے، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا، انی عالم، کہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، غیب السماواتی والارض، آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں، پوشیدہ چیزوں یعنی غیب کے بارے میں، اعلم، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ بہتر میں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ، اور میں تو یہ بھی جانتا ہوں، ما تبدونا، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمونا، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، یہ بھی جانتا ہوں۔ اور یہاں پر ایک بات وہ سمجھ میں آتی ہے، وہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا فرشتے بھی کچھ چھپاتے تھے؟ فرشتے تو ایسے نہیں ہیں۔ بس یہی بات اب آپ کو سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کس کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی۔ تو دیکھیے کہ جب فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فضیلت معلوم ہوئی، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے اسما جو ہے بتا دیے، حتیٰ کہ فرشتوں کو بتا دیا، فرشتوں تک کو بتا دیا کہ تمہارا نام جبرائیل ہے، تم جو ہو تمہارا نام میکائیل ہے، تمہارا نام اسرافیل ہے۔ تو جب فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ برتری اور فضیلت علم کی معلوم ہوئی نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں نے پہلے تمہیں نہ بتایا تھا کہ میں ظاہر اور پوشیدہ ہر غیب کا جاننے والا ہوں، ہیں؟ اور پھر سورۃ النمل کی آیت نمبر 25-26 ریفرنس نوٹ کر لیجئے گا، سورۃ النمل آیت نمبر 25-26، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیوں نہ سجدہ کریں اللہ تعالیٰ کو جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزوں کو آسمانوں اور زمین سے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں باطن کو یعنی چھپی ہوئی چیز کو اس طرح جانتا ہوں جیسے ظاہر کو۔ اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے نا، یہ ابلیس کے دل میں، شیطان مردود ابلیس، اس کے دل میں جو غرور اور تکبر تھا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، ہے، تو میں جانتا ہوں، اور وہ بات ابھی آگے آئے گی، بلکہ اب یہی والا ٹاپک آئے گا، کیونکہ ابھی ہم نے یہ جو آیت نمبر 33 تک کی جو ابھی ہم نے تفسیر، یہ ترجمہ اور تفسیر پڑھا ہے، تو اب ہماری ایک بیس بن گئی ہے کہ وہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والی بات تھی، وہ جو واقعہ تھا، اس کو سمجھنے کے لیے اب ہم ذہنی طور پہ تیار ہو چکے ہیں۔ تو چلے اب ہم چلتے ہیں اس کے بعد والی آیت پر۔